کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ شخص جنہوں نے ہندوستان کے اندر اس طرح سے اسلام کو اجاگر کیا کہ جب باطل فطروں کی بارش تھی، لوگ طرح طرح کے فطروں میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے، اس وقت حضور کے عشق کا پروانہ کسی نے جلایا تو وہ تھے جن کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا نام نامی اسم گرامی امام محمد احمد رضا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم و برکت الشاہ احمد رضا مجدد دین و ملت اس کا عشق و محبت، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے برصغیر کے اندر ہندوستان میں دین کی شمع کو اس طرح سے جلایا کہ وہ شمع جلتی گئی اور لوگوں سے زبانوں سے یہ بے ساختہ نکلتا گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور یہ شمع اب اتنا اجالا کر گئی کہ چاہے کوئی بھی شخص کسی بھی مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی اس کی سوچ ہو، جو بھی اس کا انداز ہو، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس بات کا متعلق زمین میں جا کے یہ سلام نہ کرو، پتہ ہی نہیں چلتا حضور کے روزے پر حاضری ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جس کا ہمیں گمان نہ تھا۔ احمد رضا فقط ایک شاعر کا نام نہیں، احمد رضا فقط ایک عالم کا نام نہیں، احمد رضا اس عشق کے پیسے کا نام ہے جس نے محبت رسول کو، عشق رسول کو اس قدر اجاگر کر دیا۔ اب ہر ایک دن میں جب نام احمد رضا کا آتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت آ جاتا ہے۔ یہ ولی اللہ کی پہچان ہوتی ہے جس کی ایک تصویر میں آپ کے سامنے مثال دے کر کے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان، اور اس پر قرآن کی آیت میں قول کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، وہ جو میرا ذکر کرتے ہیں، مجھے اپنے ذکر میں لاتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا اس کی حدیث پاک میں اس کی مزید تفصیل کے متعلق ہم جائیں، سیاستہ کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ جب رب کو کسی بندے سے محبت ہو جائے، بات تو یہی ہے ہر بندہ رب سے محبت تو کرتا ہے، وہ بندہ کیا بندہ ہوگا جس سے خدا محبت کرنے لگ جائے، اس بندے کی کردار کا، اس بندے کی گفتار کا، اس بندے کے عشق کی انتہا کا کیا عالم ہوگا کہ رب جس سے محبت کرنے لگ جائے۔ پھر رب کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتا ہے، حضرت جبریل کو اپنے پاس بلا کر کے کہتا ہے، اے جبریل مجھے فلاں بن فلاں سے، یعنی فلاں جس کا باپ فلاں ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے جو میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں، اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئرز باقی سارے شعبۂ زندگی میں ڈالیں، لیکن اصل کی طرف بھی ہمیشہ آپ جستجو کی کوشش کیا کریں، کیونکہ رب ڈاکٹرز انجینئرز کو اس طرح سے یاد نہیں کرے گا جب تک اس میں وہ صفت نہیں ہوگی جو اس سے پسند آ جائے۔ فلاں بن فلاں جو میں بات سمجھانے جا رہا ہوں اس پر غور کرنا ہے، وہ بات کیا ہے؟ کام ولی اللہ کا ہے اور نام اس کے باپ کا بھی لیا جا رہا ہے۔ کام اس بندے کا ہے جس نے رب کو راضی کیا، اس بندے کے کردار میں اس کے باپ کی شفقت موجود ہے۔ پھر رب نے اس کے باپ کو خالی نہیں چھوڑا، اس کے والدین کو الگ کر کے نہیں رکھ دیا، اس کی ماں کو چھوڑ نہیں دیا۔ رب نے اس کا ذکر حضرت جبریل کے سامنے یوں کیا، فلاں بن فلاں، یعنی جس کا وہ بیٹا تھا اس کا بھی نام، جو اس کی ماں تھی اس کا بھی نام۔ جب نام خود رب لے لے اور جس کے سامنے لے وہ سارے ملائکہ کے سردار تھا۔ پھر اگلا ذکر اس چیز کو مزید آپ کے ذہن جو ہیں وہ اس چیز میں کھل جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل مجھے فلاں بن فلاں سے محبت ہو گئی ہے، یا اللہ تجھے محبت ہو گئی ہے تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا تو بھی اس سے محبت فرما، فرمایا تو بھی اس سے محبت فرما۔ یا اللہ میں نے محبت کر لی، اب کیا کروں؟ فرمایا جاؤ فرشتوں میں منادی کر لو، اعلان کر لو کہ رب کو اس سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اسے محبت کرنے لگ جاؤ، وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا اب زمین پر جاؤ، زمین کے شرق و غرب سے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر کونے میں، ہر ضلع میں، ہر نگر میں، ہر نگر میں یہ اعلان کر دو رب کو اس سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو وہ ساری دنیا حتیٰ کہ سمندر میں موجود مچھلیاں، زمین پر نیچے کیڑے اور ساری مخلوقات جتنی بھی رب نے پیدا کی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اس سے خدا محبت کرتا ہے، کیونکہ اس سے خدا کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کی محبت کا انداز ہے۔ ہم محبت کریں، کوئی محبوب اچھا ہو، ہم بات سمجھانے کے لیے مزید گہرائی میں جا رہے ہیں، ہم محبت کریں محبوب اچھا ہو، دوستوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں؟ ان کے پاس جا کے بتاتے ہیں ہمیں فلانے سے محبت ہے، ہمیں فلاں سے محبت ہو گئی ہے، وہ کس قدر خوبصورت ہے، وہ کس قدر نمایاں ہے، اس کی کیا ذات ہے، اس کی کیا بات ہے۔ جب رب کو محبت ہو جائے تو وہ عام معنوں میں، اب اس کا ترجمہ کروں تو وہ رب یوں کہتا ہے جبریل مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو جبریل پتہ کیا فرماتا ہے؟ یا اللہ کیا بات ہے، کیا ادا ہے اس کے، کیا سجدے ہیں اس کے، کیا تلاوت ہے اس کی،
معرفت ہے اس کی، کیا عشق ہے اس کا، کیا علم ہے اس کا. کیا بات ہے مولا، تجھے اس سے محبت ہو گئی. یا اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. میں جاؤ پھر اعلان کر دو، لوگوں میں اس بات کو عام کر دو، خدا کو اس سے محبت ہو گئی ہے. اب یہاں پر لوگوں کو ایک طرف یہ بھی بات سمجھا دے کیونکہ میری محبت ہے. اب میری محبت کی طرف کوئی میری آنکھ آ گئی تو یاد رکھو دنیا میں اگر وہ ایمان والا تھا بھی تو اسے ایمان چھین لوں گا. میری محبت کا تقاضا ہے، میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. یا نہ کس قدر کرتا ہے؟ فرمایا اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا پڑھنا میرا پڑھنا ہو جاتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھوڑنا میں بن جاتا ہوں، اس کا چلنا میں بن جاتا ہوں، اس کی گفتار میں بن جاتا ہوں، اس کی دستار میں بن جاتا ہوں، اس کی ہر اعضاء میں بن جاتا ہوں. بات ذرا مشکل سی آتی ہے کہ رب بندے کی ادا کیسے ہوگی، اس کا بولنا رب کا بولنا کیسے ہوگا، اس کا چلنا رب کا چلنا کیسے ہوگا. پوچھو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا سے کہ اس کا بولنا کیا ہے. فرمایا جس سے اسے محبت ہو جائے پھر وہ اپنے وہ محبوب جو سارے محبوبوں سے اعلیٰ ہے، جس کا مقام یہ ہے کہ خود خدا سب سے پہلے اس سے محبت فرماتا ہے اور جو اس سے محبت کرے خدا اس سے محبت فرماتا ہے. یعنی وہ محبوب جس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. پھر جب خدا اس کو اپنے عرش پر بلاتا ہے اس کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ اس کا بولنا میرا بولنا یوں ہوتا ہے کہ وہ محبوب جب اس کو میں نے عرش پر بلایا بول میں رہا تھا، آواز ابو بکر صدیق کی آ رہی ہے.